نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج ہم جو مسئلہ ڈسکس کریں گے وہ کافی زیادہ اہم اور ضروری مسئلہ ہے آج کل کے جدید دور کے حوالے سے، کہ جو نقدی ہے، کیش ہے، کرنسی ہے، اس پر کس نصاب کو مد نظر رکھ کر زکوٰۃ دی جائے گی؟ آیا کہ سونے کے مطابق سونے کا جو نصاب ہے اس کے حوالے سے کرنسی کی زکوٰۃ دیں، یا چاندی کے نصاب کے ایکویلنٹ اس کی زکوٰۃ دی جائے گی؟ اگرچہ اکثریت جو علماء کی ان کا موقف یہی ہے کہ چاندی والا نصاب یعنی 52.5 تولے کے برابر اگر کیش، جو کہ 40,000 تقریباً کم و بیش، اتنا اگر انسان کے پاس کیش موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ان کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ عہد رسالت میں سونا اور چاندی یہ دو چیزیں کرنسی کے ایکویلنٹ کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، اور عصر حاضر میں چونکہ سونا یا چاندی بطور کرنسی کہیں بھی استعمال نہیں ہوتے، بلکہ اس کے عوض ایک جو رسید چل رہی ہے، جو کاغذی روپے استعمال ہو رہے ہیں، صرف رسید ہی استعمال ہو رہی ہے۔ لہذا روپے کی تمام مالیت کو سونے یا چاندی میں سے جس کے ساتھ بھی ملا کر زکوٰۃ دینے سے مسکینوں کا، غرباء کا زیادہ فائدہ ہو، اسی میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فائدہ چاندی میں زیادہ ہے، چاندی کا اگر نصاب رکھیں تو 40,000 سے ہی زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر سونے کا نصاب رکھیں تو وہ کم از کم 4-5 لاکھ کا انسان اتنا کیش اس کے پاس موجود ہو، پھر اس کے بعد جا کے زکوٰۃ شروع ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو صحیح اور زیادہ دلائل کے مضبوط جو موقف ہے کہ کیش کی جو زکوٰۃ ہے وہ سونے کے مطابق دی جائے گی، اصولی طور پر جو بات بنتی ہے، کیونکہ آپ اپنے نوٹ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اوپر آج بھی لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ یہ جو اتنا مشکل جملہ لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ حامل حاضہ جس انسان کے پاس یہ نوٹ ہے، جس نے یہ پکڑا ہوا ہے، جو اس کو پوزیس کیے ہوئے ہے، اس کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی سونا اس کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ کیونکہ ہمارے یہاں یہ جو نوٹ چل رہے ہیں یہ بیسیکلی صرف ایک رسید ہے جو ہمیں لکھ کے دی گئی ہے، اور اس کے پیچھے جو گارنٹی دینے والا ہے وہ اسٹیٹ بینک کھڑا ہے کہ جو بھی اس چیز کا کلیم کرے گا، مطالبہ کرے گا کہ اس نوٹ کے بدلے مجھے اتنا سونا چاہیے، تو اسٹیٹ بینک کو لازم ہے کہ وہ اس کو سونا دے گا۔ یعنی یہ جو ہمارا نوٹ یہ جو بنائے گئے ہیں یہ سونے کے مطابق بنائے گئے ہیں، اس میں چاندی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تاریخ میں جا کر اس کا بغور مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے یہ آخر شروع کس طرح ہوا تھا۔ لوگوں کو پہلے تو یہی تھا کہ جو شروع سے سسٹم چلا آ رہا ہے، چیز کے بدلے چیز خریدیں، یا سونا چاندی کے بدلے کوئی چیز خرید لیں، سونا دے کے چیز خرید لیں، چاندی دے کر کو چیز خرید لیں، یہ کرنسی، یہ کاغذ، یہ سکے، اس کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو گوروں نے، غیر مسلموں نے نظام جب متعارف کرایا تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ہمیں اپنا سونا جمع کروا دیں، ہمارے پاس رکھوا دیں، کیونکہ گھروں میں ظاہر ہے سونا محفوظ نہیں ہے، چوریاں ہو جاتی ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ سونا تو ہم آپ کو دے دیں گے، ہم اپنی خرید و فروخت کس طرح کریں گے، اپنے معاملات کس طرح چلائیں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک رسید دیں گے، وہ آپ سمجھیں کہ سونا ہی ہے، اور اس کے پیچھے گارنٹی ہماری ہوگی 100% کہ جب آپ وہ رسید ہمیں واپس دیں گے، جتنے کی وہ رسید لکھا ہوگا اس کے اوپر 500، 1000، 5000، اتنے وزن کا جتنا سونا بنتا ہے ہم آپ کو سونا دیں گے۔ تو خیر یہ لوگوں نے کرنا شروع کیا، کرتے اب سونا چاندی گھروں سے غائب، ہر جگہ سے سونے چاندی کا وجود ہی تقریباً ختم ہو چکے، شاید ہی کوئی ہوں جو لوگ اب بھی سونے کو محفوظ کر کے رکھتے ہوں۔ لیکن اب زیادہ تر جو رواج ہے وہ یہی ہے کہ کرنسی ہی چل رہی ہے، کاغذی رسیدیں ہی ہمارے پاس چل رہی ہیں۔ تو اس نوٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سونا ہے، چاندی نہیں ہے۔ دوسری گزارش میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیکنیکل طور پر بھی دیکھا جائے کہ جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے، اگر جانوروں کی زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی کم از کم، اگر اونٹ کی زکوٰۃ ہے تو وہ 5 اونٹوں سے شروع ہوتی ہے، 4 پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں کی جو قیمت ہے کم از کم 5 لاکھ بنتی ہے۔ گائے اور بھینس کی زکوٰۃ اگر دیکھی جائے تو وہ بھی 30 سے کم از کم شروع ہوتی ہے، اور 30 گایوں کی اگر رقم لگائی جائے
تو وہ بھی کم از کم 3-4 لاکھ سے اوپر بنتی ہے، بلکہ 7-8 لاکھ تک جائے گی۔ اسی طرح جو بکریوں کا جو نصاب شروع ہو رہا ہے وہ کم از کم 40 بکریوں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کو بھی اگر آپ کیش کے ساتھ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تو وہ لاکھوں میں جائے گی۔ اسی طرح آپ اسر کے والے سے اگر آ جائیں تو زمین کی جو چیزوں کا نصاب ہے وہ بھی کم از کم، اگر زمین کی جو انسان کی زمین کی پیداوار 20 من ہو، یعنی 800 کلو کوئی بھی چیز، وہ پھل ہوں، وہ سبزیاں ہوں، اس کو آپ کسی بھی ایک جنس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ آلو ہوں یا کھیرے، کسی بھی چیز کو آپ 800 کلو سے ضرب دے کے دیکھیں، وہ بھی رقم لاکھوں میں جائے گی۔ تو یہ تو پھر اگر کیش کی زکوٰۃ اگر دینی ہوگی تو یہ سراسر زیادتی ہے کہ کیش کی جب زکوٰۃ کی باری ہے تو وہ 38,000 40,000 سے اس کی زکوٰۃ شروع ہو، کیونکہ چاندی کا جو ریٹ ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کم ہے، تقریباً 750 روپے تولہ ہے، اور 52.5 تولے تو بالکل معمولی سی رقم ہے۔ صرف 40,000 سے زکوٰۃ شروع ہوگی کیش کی، جو کہ ٹیکنیکلی منطقی طور پر بھی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا فہم عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔